رہے تھے جناب رضوان صدیقی. اب یہ مائک صدر صاحب کے حوالے اور جی صحیح ہے نا آواز؟ ہاں ایکو ہٹا ہے نا؟ اس کو پرابلم نہیں ہے نہیں یہ بار بار ڈسٹرب کرے گا. نہیں آ جائے گی ریکارڈنگ بھی صحیح نہیں ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. محترمہ مسجد میں ہمارے کی میزبان آواز بہت محترمہ تنویر صاحبہ، تقریب کی میزبان ایوان ادب کی سربراہ محترمہ شاہدہ خان، ہمارے پیارے بیٹی میں جناب تمام شعراء کرام، سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے منصب پر فائز کیا جس کا میں اہل نہیں. اور یوں ہی ہمارے ملک میں لفظ صدر کی حیثیت کراچی کے علاقے صدر جیسی ہے کہ جو کسی مصرف کا 20-30 برس پہلے کبھی نازنینان شہر جہاں جب چہل قدمی کرتی تھی اور حسینائیں چولہے کرتی تھی، تب ہماری عمر تھے اس وقت کے لوگ اس صدر میں جس کا نام آس پاس کی گلیوں میں محبت میں ایلفی بھی رکھ دیا تھا، وہاں جایا کرتے تھے تو خواب و خیال ہو گیا. اور اپنی شہر رحمان فارس کے کسی شعر میں لکھا ہے اور شاہد حافظ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کچراچی بڑے ندامت پر سنتی سی بات ہے کہ کبھی بلاد روشنیوں کا شہر اور آج ہمارے شہر کے لوگ کس نام سے. ایک مدور صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا محترمہ آپ کے بارے میں. اصل میں آپ نے اپنی تقریر میں صدر کو کمزور کر دیا کہ مجھے تالا چابی سنایا نا، یہ 2 صفحے آپ کی پوری شخصیت کا آئینہ لگا. جیسا میں نے آپ کو کہا ہے، مجھے ذاتی اور روحانی خوشی ہے. میں نے لفظ روحانی دانش کا منتخب کیا ہے جس کی وضاحت میری گفتگو میں آگے آپ کو معلوم ہوگی. شعراء کرام نے اپنا کلام سنایا، سب نے اپنی اپنی طرف سے بہت خوب سنا. میں نے پہلی بار شاہدہ کو اتنا اچھا پڑھتے دیکھا. عمر اس بات کے گواہ ہے کہ ان کی موجودگی میں خاصی ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہوں کہ پڑھنا سیکھیں. پڑھن ایک ہنر ہے. شعر کی ترسیل نہیں ہوتی، شعر کا ابلاغ سماعتوں کی دہلیز پر جا کر ٹھہرتا نہیں ہے جب تک آپ اچھی طرح سے نہ پڑھیں. آپ کی نعت اللہ اکبر اور عمر صدیقی صاحب نے آیات ربانی کی تلاوت کے موقع پہ جس کیفیت کا اظہار کیا ہے وہ اس محفل پہ روحانی محفل ہوئی تھی. معزز خواتین و حضرات، آپ کو ایک علمی بات یہ بتا دوں، کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا آپ نے کہ خواتین اور مرد حضرات جو لکھنے والے ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں جو شعر کہتے ہیں، کالم لکھتی ہیں، چینلز پر کام کرتی ہیں، اخبارات میں کام کرتی ہیں، 50 سال سے صحافت میں کام کرتے ہیں، بے پناہ لکھتے ہیں. مرد حضرات بھی لکھتے ہیں، جامع خواتین بھی لکھتی ہیں، مرد حضرات بھی لکھتے ہیں، مزاح خواتین شاعرات بھی کرتے ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں.
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کم از کم 400-500 سوانح ہندیاں یا آبیتیاں سیاستدانوں کی، ادیبوں کی، شاعروں کی، سفارتکاروں کی شائع ہو چکی ہیں اور مقبولیت بھی حاصل کر چکی ہیں، مگر خواتین اس شعبے میں اپنے اپنے حافظے میں زور دیں کہ کوئی لکھنے والی کوئی بڑی خواتین ایسی ہے جس کا آپ نے آبیتی پڑھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس شعبے کی طرف کیسے لوگوں نے توجہ؟ دیکھیے میں آپ کو گنواتا ہوں، شائستہ اکرام اللہ نے اپنی آبیتی لکھی، کشور ناگید نے اپنی آبیتی لکھی ہے بری عورت کی کتھا، ڈاکٹر حمیدہ اختر رائے پوری نے اپنی بہت خوبصورت آبیتی لکھی ہے، قرۃ الحیدر نے اپنی میری بھی صنم خان نے اپنی آبیتی لکھی۔ اس کے بعد یہ تمت بالخیر، یعنی اردو ادب میں خواتین نے آبیتی یا سوانح ہندیاں لکھی ہیں۔ بہت کھینچتان میں کروں تو صفیہ اختر کے خطوط کو جو 2 جلدوں میں ہیں انہیں ہم آبیتی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں، وہ آبیتی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے ایک مہربان تھے عالی امتیازی سربینٹ بڑے افسر تھے حیدرآباد میں، ایک زمانے میں ان کی پوسٹنگ رہی، 50 سال پرانی بات ہے، انہوں نے اپنی اہلیہ کے خطوط چھاپے تھے، خاصے ضخیم تھے، 600-700 صفحے، یا نوشابہ صدیقی نے کچھ خاکے اپنے گھر والوں اور اساتذہ کے لیے لکھے، وہ بھی حالات زندگی یا آبیتی کے ضمن میں نہیں ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ شگفتہ سارا نے جو ایک شاعرہ تھیں اور اس نے خودکشی کر لی تھی، کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ان کے 2-3 صفحے بہت چلتے ہیں، دراصل انہوں نے بھی نہیں، شگفتہ سارا کی زندگی کو انور سندائی نے ناول کی صورت میں لکھا تھا، مگر آپ بیتی نہیں۔ تو محترمہ تنویر ظہور صاحبہ، آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، جو اردو ادب آپ 4تھی یا 5ویں خاتون ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں، اور اسے اس بنا پہ لکھا ہے کہ اس میں لکھ بھی دیا ہے کہ ایک استاد کی آبیتی۔ مجھے اس سطر پہ بڑا ایسا، اگر یہ کوئی اور لکھ رہا ہوگا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مصنف کے قلم سے اپنے بارے میں یہ لکھنا، استاد، اچھا استاد ذو معنی لفظ ہے، اس کے اور معنی بھی آتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب پوری پڑھی، میں نے جو ایک بات کہی تھی اپنے گفتگو میں کہ یہ اس کتاب کو پڑھ کر مجھ میں روحانی کیفیت اور سرور بھی پیدا ہوا۔ اس لیے ہوا کہ یہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے معاشرے کی تشکیل کی تعلیم اور ہدایت دے کر، یعنی مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بعض جگہ معذرت کے ساتھ مجھے شک بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں غلو سے کام لیا، کہیں مبالغے سے کام لیا، اور اگر اتنی بڑی عمر گزار دی، بے شمار ملازمین اور بے شمار نوکر اور بے شمار عزیز اور سفریانے، بیٹے بیٹیاں، ان کے بچے، پوری زندگی میں کم از کم آپ نے اشارے کنایوں میں کھل کر کوئی 200 لوگوں کا ذکر کیا۔ ان میں 3 ایسے لوگ بھی تھے، ایک ان کا ڈرائیور تھا، ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے، اس نے کہا میں 8 قتل کر چکا۔ 1.5 صفحے میں ان کا وہ مضمون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور رکشہ ڈرائیور ملا، اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا بی بی آپ تو پتہ نہیں میں کون ہوں، میں ٹارگیٹ کلر ہوں۔ ان کا اوپر بھی اثر نہیں ہوا۔ آخری بار یہ شاید ہمدرد یونیورسٹی جا رہی تھی، کبھی ڈرائیور ملا، کوئی بات چیت شروع ہوئی تو کہے بیٹا تم کیا کام کرتے، تو عجیب طرح سے تم چلاتے ہو، رستوں میں اتنے جھٹکے دیے تم، چلے گا میں ڈاکو ہوں۔ یعنی 3 ایسے لوگ ان کی زندگی میں آئے اور
یہ پشاور اور ایک بار یہ سوات وغیرہ جائے. اگر کسی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے والا اپنے یہ تعارف کرائے کہ میں نے 8 قتل کیے ہیں تو اس خاتون پہ کیا گزرنی چاہیے. حیرت کی بات ہے انہوں نے 4:17 میں بات کی اور ان کو دعائیں دیتی چلی گئی. چلیں بیٹا اچھا کیا آپ نے اگر یہ کام چھوڑ. جہاں اگر پڑوس میں پتہ چل جائے کہ رات کو کوئی ہلکی سی واردات ہوئی ہے تو ہفتوں گھر والوں کو ذہنی طور پر قرار نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے رب پر یقین کامل اور اس کی وحدانیت پر اور اس کی حفاظت کرنے والے قوت پر ان کا کتنا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بھی پہلو ہے سادگی. انہوں نے ہر جگہ لکھا ہے کہ میں بہت بے ہوں، میں بہت بے ہوں. یہ حرف عام میں آپ نے سچ بولا مگر آپ نے آپ سادہ اور یعنی اندازہ لگائیے کہ بیٹی کے شادی کی تاریخ مقرر کرنے جا رہی تھی. 3 رنگ کے کپڑے، دوپٹہ الگ، شلوار الگ اور قمیض الگ. اور ان سے جا کر کہا بھائی اتنی جلدی ہے تو صرف بیٹی ہے، ہمیں تو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایک نیا سویٹر میں بتاؤں گا کہ ایک نیا سویٹر ہے میری بیٹی کے لیے جہیز ہے. آپ ایک بار غور کر لیں کہ آپ یہ بارات لا رہے تھے. وہ بھی اعلیٰ ظرف تھے. اس نے کہا ہمیں آپ کی بیٹی کی چاہیے. گھر آئے تو بچوں نے کہا اماں یہ چپلیں کون کون سی پہن گئی. پتہ چلا ایک چپل الگ تھی. یہ میں واقعات یوں دہرا رہا ہوں کہ ہماری اپنے بچے ہمارے اپنے گھر والے ایک شادی میں 10 12 جوڑے سے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی کامیاب زندگی نہیں گزارتے کہ ان کے اعزاز میں تقریب ہو. لگائیے یہ وہ معاشرہ ہے جو ان کے خواب میں ہے، جو ان کے عمل میں ہے، جو ان کے ذہن میں ہے، جو ان کے دماغ میں ہے، جو ان کی فکر میں ہے، جو ان کی یاد میں ہے، جو ان کی فراست میں ہے. یہ ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ کاش یہ کتاب نصاب میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی ایسے بھی گزاری جا سکتی ہے. یہ کیسے گمان کر لیا کہ جب تک 20-40 لاکھ روپے نہیں ہوں گے بڑا حال نہیں ہوگا، رشتے داروں میں بھرم قائم نہیں ہوگا. آپ ہمت کر کے دیکھیے. تاریخ کے بہت پیچھے میں جانا نہیں چاہتا. شروع کے 20-30 صفحے پڑھنے کے بعد میں نے لائنر اٹھایا. میں نے کہا میں ان کے جملے میں اٹھا. میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاں مزاح لکھنے کی بڑی سر مضمون تکیل ہو جاتا ورنہ میں ایسے بہت سے جملے. یہ کہنا تو بہت ہی زیادتی ہوگی کہ میں کہہ دوں آپ سے کہ آپ ابن انشاء اور یوسفی صاحب کے قریب جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر ایک بڑی صلاحیت تھی جیسا کہ آپ نے تالا چابی سے اندازہ لگایا اور سن کر محسوس کیا کہ ان کے یہاں کتنا مزہ. بعض بہت اہم واقعات کو انہوں نے 2 سطروں میں کیا. اس کا مجھے بہت افسوس. اگر اس کتاب سے پہلے 2-4 کتابیں اور لکھی تو یہ آپ دیکھی اردو ادب کی بہت بڑی آپ کی. مثال کے طور پر انہوں نے ایک محفل میلاد کا ذکر. ان کے بھائی ایئر فورس محفل اس وقت ایئر چیف اصغر خان صاحب. میرے چونکہ فیملی ممبر فوج میں ہے، میرا داماد میرا بیٹا ایئر فورس سے، میرے کزن، تو مجھے اندازہ ہے کہ ایئر فورس کالونی میں ایئر چیف کا کیا مقام ہے اور ایئر چیف کی بیوی کا کیا مقام ہے. محفل میلاد میں ان کی سہیلی کی امی آئی چونکہ ان کی بیٹی ان کی دوست آئی. تاخیر سے آگے کی تمام نشستیں پر ہو چکی تھی. خواتین بیٹھ چکی تھی. میلاد جاری تھی. وہ خاتون وہیں جہاں چپلیں اتاری ہے، جوتیاں اتاری تھی، وہاں بیٹھ.
मुंतज़िमीन को बाद में पता चला। एयर चीफ के दिनों में बेगम असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, मैंने बात यूँ कही है कि यही वाक़या तारीख़ में, मेरी आपकी तारीख़ में, यानी पूरी 60-70 साल इन वाक़यात से तारीख़ बनती है। नवाब बहादुर यार जंग हर साल दक्कन में सीरत नबी के जलसे से खिताब है और निज़ाम दक्कन के वजीफ़ा ख्वार, यानी निज़ाम दक्कन उन्हें माहाना तनख्वाह देते हैं। बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं अपने वक्त के, बड़े आशिक़ रसूल नवाब बहादुर यार जंग। नवाब साहब तकरीब में यानी महफिल में सीरत तैयबा के जलसे में ताख़ीर से अभी वो जूतियों के पास खड़े होकर अपने हमजोलियों के साथ तज़ब्ज़ुम में थे कि मैं क्या करूँ। ऑन करना ऊपर से सर्कल तो नवाब बहादुर यार जंग ने कहा, नवाब साहब, मैं 22 तख्लीक़ कायनात का जिक्र कर रहा हूँ। ताख़ीर से आए हो तो गुलाम मुस्तफ़ा की तरह जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ। इस एक वाक़े ने उस पूरे अहद को तारीख़ बना दिया। नवाब बहादुर यार जंग को वाक़ियतन बड़े आशिक़ रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर देखा गया और दक्कन जो 634 बर्र सग़ीर की रियासतों की सबसे बड़ी रियासत, दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, उसका ज़र्फ ये था कि इतनी बदतमीज़ी के बाद उन्होंने उनको नौकरी से नहीं। ये ऐसा ही वाक़या था जिसे ऐसा ही लिखा जाना था ताकि तारीख़ का हिस्सा बनता, हवाला बनता। फ़ौज पर जो लाख हम बुरी बातें करते हैं उनमें से कोई एक अच्छी बात निकल कर आती कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसे भी लोग गुजरे हैं। इनकी जिन जिन शख्सियात से मुलाकात हुई उसका तज़किरा आपने कर दिया। मैं जो बात अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में कहना चाहता हूँ तो ये कि ज़िंदगी भर निडर, नहायत मेहनती, नहायत आज़ाद इंसान दोस्त और अपने हलाल की खाने वाली और किसी तरफ से तवक्को न रखने वाली खातून, यकीनन बहुत मसाइब बर्दाश्त किए। वालिद और वालदा का इंतकाल इस उम्र में हुआ, इस बड़ी बहन से इनका हद दर्जे मतलब थी, उसका इंतकाल हुआ। फिर ज़ाहिर है अभी ज़िंदगी का दरमियान भी था, शरीक हयात, शरीक सफ़र साथ न रहा। पूरी किताब पढ़ते जाइए, कहीं एक मकाम ऐसा आए जहाँ हरफ़े मलाल सब किया, इतना अल्लाह की ज़ात पर तना, कहीं गिला, कहीं हर आदमी इनके घर से चोरी करके ले गया, बेशुमार मुलाज़मीन इनका सामान ले गए, बहुत सारे इनके साथ वाक़यात पेश आए, मगर पूरी तहरीर में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन्हें किसी चीज़ का गम रहा हो, दुख रहा हो, अफसोस रहा। सो ये किरदार जिस तरह माशरे को बरत रहे थे, देखना चाहते थे या देख लिया, गुजार लिया और गुजार कर कामयाब व कामरान भी रहे और बहुत शादो अमान में भी रहे। इसका मतलब है कि ऐसा माशरा बन सकता है। इस माशरे में हम इनफरादियत कायम करके अपने अंदर की दिखावट को रद्द करके अगर ज़िंदा रहें तो शायद हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई मिसाल बन जाए। तो ये मिसाल है, ये तो रस्मी ज़ब्त का लफ्ज़ है कि मुमताज़ शायर, मुमताज़ रिज़वान सिद्दीकी, मुमताज़ माहिर तालीम, अंग्रेज़ी पढ़ाई, नसीम नादिश की किताब का भी नॉवेल का नर्क तो उसका तर्जुमा किया। इतना इन्होंने बहुत सा काम किया, हमदर्द में बड़ा काम किया। 2-3 जगह मुझे आपसे आपने एक चीनी कंपनी में काम किया, चीनियों की बहुत तारीफ और
तारुफ इस तरह करा कि जब पहली बार मैं दफ्तर गई तो कुछ लोग जो है दफ्तर को सफाई कर रहे थे और गर्द हटा रहे थे और मेज़ें ठीक कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये काम करने वाली जो एक खातून थी वो उस फैक्ट्री की सरबराह थी और बाकी अपने अपने महकमे के डायरेक्टर थे। इसके बाद उन्होंने एक जगह लिखा है कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान हुई कि वो अक्सर मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे पैर दबा दी। चीनी बड़े हरामजादे होते मैं आपको ईमानदार इस कौम के बारे में बहुत कुछ हम तजुर्बा कर रहे हैं। कल ही हम गवादर बातें कर रहे थे, गवादर में उनके बाद अब कोई मैंने 2 साल पहले बहुत पढ़े लिखे लोगों की मजलिस में कहा था कि आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। भाई हमारे बाद 20 साल के बाद लोग ये बात कर रहे होंगे कि इन चीनियों से मुल्क को कैसे आज़ाद कराएं। अब अगर ऐसे किरदारों में भी आपकी खुशनियती ने उनके अंदर ऐसी खूबियाँ तलाश कर ली तो ये आपके अंदर की रोशनी सब्र करना सीख जाए आदमी तो उसे बहुत सारी मुश्किलात उसके लिए आसान हो। तो आप इनकी पूरी ज़िंदगी को इस किताब को मैसर आए तो पढ़िए, इन्हें पढ़िए। इन्होंने मेरे नज़दीक एक ऐसे स्वाले और नेक माशरे की तश्कील की कोशिश की है अपनी किताब के ज़रिए। तो हम कहता नहीं कि हम किताब से सीखते हैं, मैंने सीखा। अगर हम ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी तब्दीली पैदा कर लें तो हम इस माशरे के कुछ हिस्से को जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई उसे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम अंदर से कमज़ोर हैं, सारी ज़िंदगी तकरीरें करते रहे रिजवान से देती कि ये शादी ब्याह की रसूमात और ये सब मेहंदी मायूं और ये सब बकवास। जब हमारे घर में तकलीफ हुई बीवी को मना करते हैं क्या बात है, और नहीं ये नहीं बच्चियाँ आ गई अब बुआ आपको पता है फला हमने किया समझौता कर और हमने उस बुराई को बढ़ावा दिया जो 20 साल पहले ज़रा कम अब बहुत। मैं तनवीर लोगों नहीं था कि रेजिस्ट करता। अगर हम अपने अंदर के उस आदमी को जो हम सब में खाबीदा है, हम सब में छुपा हुआ, हम सब में पोशीदा है, अगर किसी तरह उसे बेदार करना, अगर किसी तरह उसे निकाल ले तो अगर पूरी सोसाइटी को नहीं तो अपने घर को अपने महल्ले को शायद बेहतर बना सकते। चूँकि इस किताब में बहुत सारा मवाद ऐसा है जो मेरी दानिश में गुफ्तगू इख्तियार करने का हक रखता है, लेकिन अंदाज़ा है कि ताख़ीर से महफिल शुरू हुई। मुझसे पहले भी मेरे मेहमानों ने जो अशआर सुनाए वो समा खराशी नहीं थी, इसमें कि शेर में और नस्ल में यही था। आसिम मियाँ ने आखिरी गज़ल से पहले जो गज़ल सुनाई थी, अगर मैं उसका तर्जुमा करके मजमे में लोगों को सुना दूँ, नस्ल के तौर पर लिख दूँ, वहाँ सर मुटब्बल हो जाए। मगर आप शायरी की ज़बान में उस मौजू को इतने आराम से कह गए तो आपकी शायरी ने तो यकीनन हमारी समातों की दहलीज पर ठहर कर जहन के गारे हिरा में उतर कर में समाई। अब मुझे इस उम्र का आदमी जो आईने में अपनी सूरत भी देखना नहीं चाहता, शायद मुझे दोस्त की आईने से अब मेरी नहीं वो है भी प्यारी, मैंने कहा रखते ना मेरी नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा है कि नस्ल की गुफ्तगू समात करना थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझ पर भी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी ज़ात और अपने बारे में गुफ्तगू करने की बजाय एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू कर रहा था जिसकी किताब पढ़कर बहुत अरसे के बाद मुझे सरखुशी, दुनियावी सुकून और रूहानी मुसरत। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर कुछ कहना तो छोटा पढ़ूँ और बड़ी बात मैं बदतमीज हूँ। इस
کو جو سجایا ہے ایوان ادب کی روح و روا شاہدہ عروج خان سے آپ اظہار تشکر پیش کیجیے. میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ سب نے ظاہر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ذاتی کی اور گھریلو بھی اور جاب کی طرف سے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا میرے بلانے پہ آپ لوگ آئے. میں تہہ دل سے بہت مشہور ہوں اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے جس کا میں اظہار کرنا بھی چاہوں تو شاید نہ کر سکوں. اور بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر اسی طرح کی کوئی اور کسی محفل سجائیں گے, پھر آپ لوگوں کو بلائیں گے, پھر آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور صدر صاحب نے جو صدارتی بہت اچھا تھا, وہ کہ بہت تھوڑا مختصر تھا مگر بہت اچھا تھا, بہت جامع تھا. بہت شکریہ, بہت آبادی. اور آپ لوگوں نے عزت افزائی بخشی کہ آپ لوگ آیا محفل سجائی اور آپ لوگوں کے آنے سے ہی محفل سجی. بہت شکریہ. چلے شاید تیار ہے, آئیے تشریف لائیے. دائمی حالوں ماشاءاللہ بہت صدر محفل اور مہمان خصوصی سے درخواست ہے تشریف لے آئیے. دائمی حالوں ٹھیک ہے, بہت شکریہ.